بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی فوت ہوئی تو میں روز اس کی قبر پر رونے لگ جاتا۔ آج بیٹھا رو رہا تھا جب مجھے ساتھ والی قبر سے ایک عورت کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہی تھی مجھے قبر سے نکالو، میں نے تمہاری بیٹی کے بارے میں کچھ بتانا ہے۔ میں بھاگ کر گیا اور گھر سے بیوی کو بلا لایا۔ میری بیوی اور میں نے قبر کھود کر اس عورت کو باہر نکالا تھا، مگر اس وقت ہم دونوں کا دل پھٹ گیا جس اس عورت نے ہماری بیٹی کو۔ میرا نام عتیق ہے، میرا باپ گورکن تھا، وہ قبریں کھودا کرتا تھا اور رات بھر قبروں کی حفاظت بھی کیا کرتا تھا۔ نہ جانے مردوں کو کس قسم کی حفاظت کی ضرورت تھی جو میرے ابو ساری ساری رات قبرستان میں گزار دیا کرتے تھے۔ خیر مجھے ابو کی ملازمت سے بہت خوف آتا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ ہزاروں مردوں کے درمیان ایک جیتا جاگتا شخص گھوم پھر رہا ہو۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میرے ابو عام انسان نہیں رہے تھے، وہ اس ملازمت کے باعث بہت زیادہ چپ چاپ سے ہو گئے تھے، ہر وقت گھبرائے گھبرائے سے رہتے تھے، اچانک بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ امی پوچھتی کہ کیا ہوا ہے بشیر، تو ابو کہتے مجھے قبرستان صدائیں دے رہا ہے کہ میرے صحن میں ایک اور قبر بنا لو، کوئی مجھ میں سمانے والا ہے۔ امی ابو کی باتوں سے ڈر جایا کرتی تھیں۔ وہ کہتی بشیر پورے گاؤں میں سکون ہے، کسی کے گھر کوئی فوتگی نہیں ہوئی، تو بیٹھ کر کھانا کھا۔ ابو جانے کی ضد کرتے تو میں دامن پکڑ لیتا اور ان کو جانے نہ دیتا۔ ابھی 10 منٹ بھی نہ گزرے ہوتے کہ ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگتی۔ اب وہ جلدی سے کھڑے ہو جاتے اور کہتے دیکھو میں کہتا تھا کہ بلاوا آ رہا ہے۔ امی پھر بھی ابو کی بات جھٹلا دیا کرتی اور کہتی بشیر تو قبرستان جانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، مجھے دیکھنے دے کہ دروازے پر کون ہے۔ امی دروازہ کھولتی تو کوئی روتے ہوئے کہہ دیتا ہمارے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، میت کے لیے قبر کھدوانی ہے۔ گورکن کہاں ہے؟ تب امی ابو کو جانے کی اجازت دے دیا کرتی۔ ابو کے جانے کے بعد میں امی سے پوچھتا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ابو کی پیشن گوئی ہر بات سچی ثابت ہوتی ہے، تو آپ ان کو جھٹلاتی کیوں ہیں؟ انہیں پہلی بار میں جانے کیوں نہیں دیتی؟ میں 10 برس کا تھا جب امی نے مجھ سے یہ بہت گہری بات کی تھی۔ امی کہنے لگی اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تیرے باپ کو قبرستان آوازیں دیتا ہے اور اسے پہلے سے ہی علم ہو جاتا ہے کہ کوئی مرنے والا ہے، تو لوگ تمہارے ابو کو کوئی بزرگ ہستی مان لیں گے۔ وہ انہیں ایک مزار پر بٹھا کر پوچھیں گے کہ آج کوئی مرنے والا ہے کیا؟ اور جب تیرے ابو کہہ دیں گے کہ ہاں آج تو قبرستان سے آوازیں آ رہی ہیں، تو سوچو پورے گاؤں میں کیسا خوف پھیل جائے گا۔ لوگ ڈر کر اپنے کمروں میں دبک کر بیٹھ جائیں گے، ہر کسی کے دل پر قیامت گزرے گی، کاروباری زندگی متاثر ہو کر رہ جائے گی۔ میرے بچے تبھی تو اللہ نے ہر چیز کو پردے میں رکھا ہے، اور اس چیز کا پردہ ہٹانے کا حق بھی صرف اللہ ہی کو ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو اس چیز کا علم تو دے دیتا ہے، مگر وہ نہیں چاہتا کہ یہ راز جو بہت خاص ہے وہ سب پر آشکار ہو سکے۔ میں نے امی کی بات اپنے دل میں محفوظ کر لی تھی۔ سچ میں وہ بہت سمجھدار عورت تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میرا باپ کوئی دیوانہ سا آدمی تھا جسے پتہ ہی نہ ہو کہ کون سا راز اپنے پاس محفوظ رکھنا ہے اور کون سا راز سب کے سامنے کھول دینا ہے۔ مجھے یاد ہے شادی بیاہوں کے موقع پر اکثر لوگ میرے ابو کے ارد گرد گھیرا ڈال کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ابو سے پوچھتے تھے کہ بشیر بتا تجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی روح نیک ہے اور کون سی روح بد ہے؟ تب ابو کے چہرے پر خوف کے بادل پھیل جایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جب میں قبر کھودتا ہوں تو سب کچھ میرے سامنے آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کی قبروں کے لیے مٹی اپنا وجود پھول کی طرح ہلکا کر لیتی ہے۔ تم لوگوں کو یاد ہوگا آج سے 7 سال قبل ہمارے گاؤں میں ایک فوجی شہید کی میت آئی تھی۔ میں مٹی کھودنے لگا تو وہ خود ہی اپنی جگہ سے ہٹتی جا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس جگہ کی مٹی اپنے نصیبوں پر ناز کر رہی ہے، کہہ رہی ہو کہ واہ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ ایک شہید نے مجھ پر آ کر سمانا ہے۔ اس مٹی سے مجھے کمال کی خوشبو آ رہی تھی۔ اسی دوران کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دیتا اور پوچھتا اچھا یہ بتا بشیر بدروح کے بارے میں تجھے کیسے علم ہوتا ہے؟ ابو کہتے تب مٹی پہاڑ کی طرح سخت ہوتی ہے اور پیچھے نہیں ہٹتی، ایسے لگتا ہے جیسے مٹی کہہ رہی ہو کہ اس بدروح کو میرے حوالے مت کرنا۔ ابو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ ابو کہتے اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ شدید سردی کے موسم میں مجھے مٹی کے اندر سے آگ جیسی تپش محسوس ہونے لگتی ہے، میرا وجود جلنے لگتا ہے، میں پسینے سے شرابور ہو جاتا ہوں۔ اس وقت سب کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سب لوگ اپنے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے لگتے تھے۔
ہر کسی کے لبوں پر استغفار کا ورد ہونے لگتا تھا، اور پھر کوئی اپنے پیارے کا نام لے کر کہتا، بشیر میرا بھتیجا مرا تھا پچھلے مہینے، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ ابو تب گھبرا جاتے اور کہتے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ ابو اتنا کہہ کر محفل چھوڑ دیتے تھے۔ ابو کی باتیں سن سن کر مجھے موت سے ڈر لگنے لگا تھا۔ خیر میں بڑا ہوتا گیا اور جوان ہو گیا۔ میری شادی بھی ہو گئی اور اللہ نے مجھے ایک بیٹی بھی عطا کر دی تھی۔ اب میرے ابو بہت بوڑھے اور بیمار رہنے لگے تھے، مگر انہوں نے آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، قبرستان میں قبر بناتے یا پھر فارغ وقت میں قبرستان بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن ابو مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور بولے، عتیق، مجھے لگتا ہے کہ میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں۔ میں ابو کی بات سن کر ان سے لپٹ گیا تھا۔ ایک خوف میرے وجود میں اٹھنے لگا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا جائے؟ ابو کہنے لگے، بیٹا جذباتی مت ہو اور میری بات کو بڑے دھیان سے سنو۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میرے بعد ہمارے قبرستان کا گورکن تم بن جاؤ۔ جیسے تیرے باپ نے ساری زندگی اپنے الفاظ سے لوگوں کو گناہوں کے عذاب سے ڈرایا ہے، تم بھی ایسا ہی کرنا۔ تم بھی اپنے الفاظ سے لوگوں کو تبلیغ کرنا، مگر کبھی کسی کا راز فاش نہ کرنا۔ یہاں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھتے رہنا اور ان سب لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا۔ میں بولا، ابو آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہے۔ ابو مسکرا کر بولے، مجھے تو کبھی سخت نہیں لگی میرے بچے، تو بڑا نازک ہے، اسی لیے اس ملازمت کا کہہ رہا ہوں، آگے تیری مرضی۔ میں بولا، ابو اگر میں اتنا نازک ہوں تو آپ مجھے اتنی سخت ملازمت کا کیوں کہہ رہے ہو؟ ابو ہنس پڑے اور پھر میرے کان کے پاس اپنے لب کر کے کہنے لگے، جو ان مرنے والوں کا خیال رکھتا ہے وہ ان کا لاڈلا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو اپنے ابو کی کوئی بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے، چل آ، میں تجھے اپنے ہنر سے روشناس کرا دوں، آگے تیری مرضی ہے۔ ابو مجھے 3-4 دن قبر کھودنے کے متعلق علم دیتے رہے۔ 5ویں دن وہ میرے ساتھ قبرستان آئے اور مجھے خالی جگہ پر لے گئے۔ زمین پر بیٹھ کر کہنے لگے، بیٹا، میرے مرنے کے بعد میری قبر یہیں بنا دینا۔ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہوگی کہ میں ایسی قبر میں دفن کیا جاؤں جو میرے بیٹے نے اپنے ہاتھوں سے میرے لیے تیار کی ہو۔ مجھے ابو کی بات سن کر بہت دکھ ہوا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ تب وہ بولے، بس زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا کر، مجھے ابھی اسی وقت قبر کھود کر دکھا۔ میں ابو کے کہنے پر اس جگہ قبر کھودنے لگا تھا۔ میں اس کام سے فارغ ہوا تو ابو کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور بولا، ابو اس مٹی سے نے مجھ پر کوئی راز آشکار نہیں کیا ہے، مجھے تو نہیں بتایا کہ آپ کی روح کیسی ہے۔ ابو میری بات سن کر ہنس پڑے تھے اور بولے، مٹی ابھی تیری واقف کار نہیں ہے، اسے معلوم نہیں کہ تو کیسا بندہ ہے۔ جب تیرے بارے میں جان جائے گی تبھی تجھے کچھ بتائے گی۔ ہم دونوں گھر واپس جانے لگے تو ابو بولے، اپنی ماں سے نہ کہنا کہ تو نے میرے لیے گھر تیار کر لیا ہے، نہیں تو اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لینا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ خیر اس واقعے کے ٹھیک 3 دن بعد ابو چپکے سے اس دنیا سے چلے گئے۔ رات سوئے اور صبح اٹھے ہی نہیں تھے۔ امی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ خیر ابو کو دفن کر دیا گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں کی قبریں بنانے والا آج خود ایک قبر میں لٹا دیا گیا تھا۔ پورے گاؤں والے میرے ابو کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ ابو کے سوئم والے دن پورے گاؤں والے ہمارے گھر گندم، آٹا اور پیسے لے کر آ گئے تھے۔ انہوں نے وہ ساری چیزیں بشیر کی بیوہ کو دی تھیں اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ بشیر کا بیٹا آج سے قبریں کھودنے کا کام کیا کرے۔ امی نے کہا، میں بیٹے سے مشورہ کر کے کوئی جواب دوں گی۔ امی نے مجھ سے بات کی تو میں ٹال مٹول سے کام لینے لگا تھا، کیونکہ ابھی ہمارے گھر میں بہت زیادہ راشن جمع ہو چکا تھا۔ پھر مجھے تو شروع سے ہی کام کرنے کی عادت نہیں تھی، میں خود کو کام کی جانب مائل نہیں کر سکا تھا۔ گاؤں والوں نے عارضی طور پر ایک گورکن رکھ لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 1 ماہ ہو گیا۔ اس ماہ میں میری والدہ سوکھ کر کانٹا بن چکی تھی۔ وہ میرے ابو کی جدائی برداشت نہ کر سکی اور ایک دن وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ تب مجھے علم ہوا تھا کہ ان دونوں میں کس قدر محبت تھی۔ خیر امی کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کی قبر کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے امی کی قبر کھودی، ان کو دفن کیا۔ پورے گاؤں کے لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں اس قبرستان کے گورکن تم بن جاؤ۔ اب مجھے بھی اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، قبرستان سے ڈر بھی نہیں لگتا تھا،
کیونکہ وہاں تو میرے بہت ہی پیارے 2 لوگ دفن تھے جنہوں نے ساری زندگی میرا بہت خیال رکھا تھا۔ خیر میں نے سوچا کہ میں اب گورکن بن جاؤں گا۔ میں نے سب لوگوں سے یہی کہا کہ میرے والدین فوت ہو گئے ہیں اور میری 3 سال کی بیٹی بہت بیمار ہے۔ جیسے ہی وہ ٹھیک ہو جائے گی میں گورکن کا کام سنبھال لوں گا۔ میری بات پر سب لوگ مطمئن ہو گئے تھے، مگر ابھی مجھ پر ایک اور قیامت آنا باقی تھی۔ اگلے چند دنوں میں میری بیٹی بھی فوت ہو گئی۔ اس بار تو میں ٹوٹ چکا تھا۔ موت کے فرشتے نے صرف ہمارے گھر کا ہی راستہ دیکھ لیا تھا۔ بیٹی کے فوت ہونے کے بعد میں روز اس کی قبر پر جایا کرتا تھا، پہلے اپنے ماں باپ اور پھر اس کی قبر پر جاتا۔ میں نے گورکن کا کام بھی شروع کر دیا تھا۔ آج میں بیٹی کی قبر پر بیٹھا تھا کہ مجھے قبرستان کی خاموشی بھرے ماحول میں ہلچل سی سنائی دی۔ میں چونک سا گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور آواز کا تعقب کرنے لگا۔ مجھے یہ جاننے میں زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ یہ آوازیں اس قبر سے آ رہی ہیں جو آج ہی تازہ تازہ بنائی گئی ہے۔ مجھے میری بیوی نے بتایا تھا کہ ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری کی اکلوتی بیٹی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی قبر پہلے والے گورکن نے بنائی تھی۔ میں یہ سوچ کے بھی حیران ہو گیا تھا کہ کیا قبر مجھے مرنے والی خاتون کا راز دینا چاہتی ہے کہ وہ اس وقت کس حال میں ہے۔ میں جلدی سے آگے ہوا تھا۔ اندر سے آواز آئی، میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے جلدی سے باہر نکالو۔ یہ آواز سنتے ہی مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ کیا یہ عورت زندہ ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس وقت میں بہت بے بس تھا۔ میں چاہ کر بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک عورت کی قبر تھی اور میں اسے کھولنے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ میں قبر کھودنے لگوں تو کوئی آواز سن کر ادھر آ جائے اور پھر میری گرفت ہو جائے کہ تم ایک جوان عورت کی قبر کس نیت سے کھود رہے تھے۔ میں ابھی کھڑا یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ قبر سے بڑی کربناک آوازیں آنے لگی تھی۔ وہ عورت بہت تکلیف میں تھی اور بار بار التجا کر رہی تھی کہ مجھے جلدی سے یہاں سے نکال دو۔ اس وقت میں نے چودھری صاحب کی حویلی کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے ملازم سے کہا کہ چودھری صاحب کو جلدی سے بلا لاؤ، ان سے کہو کہ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ان کا ملازم بہت خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا میں چودھری صاحب کو اس وقت اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ میں بولا میں نے انہیں دشمنوں کے متعلق خبر دینی ہے۔ میں نے ملازم سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا، ورنہ وہ کبھی بھی چودھری صاحب کو نیند سے نہ اٹھاتا۔ وہ بھاگا ہوا گیا اور تقریباً 4 منٹ بعد چودھری صاحب میرے سامنے کھڑے تھے۔ نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں سرخ ہوئی ہوئی تھیں۔ میں بولا چودھری صاحب آج آپ نے اپنی جس بیٹی کو دفنایا ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ چودھری صاحب نے سر جھٹک دیا تھا۔ وہ بولے تیرے باپ کو بھی مردوں کی آوازیں آیا کرتی تھی، تب تیرا باپ اس کی مغفرت کے لیے دن رات وہیں بیٹھ کر قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، یوں در در آ کر مردے کی بے حرمتی نہیں کرتا تھا۔ میں بولا چودھری صاحب آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے، آپ کی بیٹی مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ چودھری صاحب بولے چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں اپنی بیٹی کے مقابل تمہاری قبر بنوا دوں۔ مجھے چودھری صاحب سے اس قسم کے جواب کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ پھر میں نے اپنی بیوی سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے جلدی سے اپنی بیوی کو ساتھ لیا۔ وہ بہت گھبرائی تھی، نہ جانے کیا ہو گیا۔ راستے میں نے اسے پورا ماجرا سنا دیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ میرے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر بولی کہ میں اس مشکل وقت میں آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ہم جلدی سے قبرستان پہنچے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تم قبر کھودو کیونکہ یہ عورت ذات کا معاملہ ہے۔ میری بیوی قبر کھودنے لگی تو اچانک سے مجھے گاؤں والوں کی آواز سنائی دی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا کہ چودھری صاحب کا ملازم آگے آگے تھا اور باقی لوگ اس کے پیچھے تھے۔ شاید اس نے سب گاؤں والوں کو یہ بات بتا دی تھی۔ وہ ہمارے پاس آ گیا تھا اور بولا عتیق مجھے تیری بات پر پورا یقین تھا، اور دوسرا یہ بات بھی عجیب ہے کہ چودھری صاحب نے تجھے ڈرا دھمکا کر واپس بھیج دیا، اسی لیے میں گاؤں کے لوگوں کو ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ابھی ہماری گفتگو چل ہی رہی تھی کہ اچانک ایک ہاتھ قبر سے باہر آیا تھا۔ سب لوگ ڈر کر پیچھے ہٹے تھے۔ میری بیوی نے آگے بڑھ کر اس نسوانی ہاتھ کو پکڑ لیا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چودھری صاحب کی بیٹی قبر سے نکل آئی تھی۔ اللہ اکبر کی صداؤں سے پورا قبرستان گونج اٹھا تھا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی معجزہ ہو گیا ہے، جبکہ میں جانتا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ تبھی اس لڑکی کا ماموں میرے پاس آ کر کہنے لگا
عتیق میں تیرا بہت شکر گزار ہوں کہ تیری وجہ سے میری بھانجی کی جان بچ گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، بیٹی آج ان گاؤں والوں سے کچھ مت چھپانا، انہیں ہر بات سے آگاہ کر دو۔ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ جس شخص کو اپنا بڑا بنا کر اس کے فیصلے آنکھیں بند کر کے قبول کرتے آئے ہیں وہ کیسا انسان ہے۔ لڑکی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، اے گاؤں والو، جیسا کہ تم سب جانتے ہو میرے 4 بھائی ہیں، میرے باپ کی ساری جائیداد ان میں تقسیم ہو گئی تھی۔ میں نے جرأت کر کے اپنا حصہ مانگا تھا، میرے ابو کہنے لگے ٹھیک ہے میں تمہیں تمہارا حصہ دے دوں گا۔ انہوں نے مجھے میرا حصہ تو دے دیا مگر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اب تم عمر بھر شادی نہیں کرو گی۔ مگر میں اپنے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی تھی، اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگا تھا لیکن ابو نے انکار کر دیا۔ امی نے ضد کر کے ابو سے اس رشتے کو منوا لیا تھا۔ امی نے ابو سے کہا تھا کہ چودھری صاحب، میں نے آج تک آپ کے ہر حکم کو آنکھیں بند کر کے مانا ہے، اگر آپ نے میری بیٹی کی خوشیاں قربان کرنے کا سوچا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ ابو حیران رہ گئے تھے کہ میری ڈری سہمی ہوئی بیوی میں اس قدر ہمت کیسے آ گئی۔ یہی سوال میں نے بھی ان سے پوچھا تو وہ کہنے لگیں کہ میں اس زمینوں کے پیچھے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو قربان نہیں ہونے دوں گی۔ امی نے مجھے بتایا کہ میرے ابو کی ایک بہن تھی، اس کی شادی بھی اسی وجہ سے نہیں کی گئی تھی کہ جائیداد کا بٹوارا کرنا پڑے گا، اور پھر میری بیچاری پھپھو پاگل ہو گئی تھی اور انہوں نے خودکشی کر لی تھی۔ اسی خوف کی وجہ سے میری امی میرے خاطر ڈٹ گئی تھی۔ ابو نے بھی میری شادی کی حامی بھر لی تھی۔ اگلے ماہ میری شادی تھی۔ کل رات ابو میرے پاس آئے تھے، ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ کہنے لگے، بیٹی یہ چائے پی لو اور مجھ سے باتیں کرو۔ ابو اپنے بچپن کی باتیں سنا رہے تھے۔ جب میں نے چائے پی لی تو وہ کہنے لگے، بیٹی اب ہماری تم سے اگلے جہاں میں ملاقات ہوگی، کیونکہ تمہاری چائے میں زہر تھا۔ شاید تم یہ بھول گئی تھی کہ ہم چودھری لوگ اپنی جان تو دے دیتے ہیں پر اپنی زمین کسی کو نہیں دیتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹوں کے حصے کی زمین پر تمہارے ماموں کا بیٹا راج کرے؟ یہ میں کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ اتنا کہہ کر ابو میرے کمرے سے نکل گئے تھے، جبکہ کچھ دیر بعد میں زمین پر گر گئی تھی۔ جب میں نے نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو اس جگہ پر پایا، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ تب مجھے یاد آیا کہ میرے ابو تو مجھ سے کہہ کر گئے تھے کہ تم مرنے والی ہو۔ پھر مجھے یہ خیال آیا کہ شاید میں قبر میں لیٹی ہوں۔ میں تنہا عورت قبرستان میں لیٹی ہوئی تھی، میرا کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔ اس وقت میں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اپنی مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا، اور دیکھو تم سب گاؤں والے میری مدد کی خاطر بھیج دیے گئے ہو۔ تب میری امی نے ماموں کو بتایا کہ انہوں نے ابو کو زہر لاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ابو کا شکار کون بننے والا ہے، اس لیے انہوں نے زہر کی جگہ نیند کی گولیاں چائے میں ملا دی تھی۔ مجھے اللہ نے بچایا ہے تاکہ میں تم لوگوں کے سامنے اپنے باپ کا چہرہ لا سکوں۔ اس نے ساری بات بتائی تو گاؤں کے لوگ حیران رہ گئے کہ ایک باپ جو اپنے فائدے کے لیے اپنی سگی اولاد کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے تو پھر وہ نہ جانے ہم گاؤں والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوگا۔ اور ہم اپنی سادگی میں اپنے گھروں کے فیصلے چودھری صاحب سے کروانے چلے جاتے تھے۔ چودھری صاحب کی بیٹی کو اور ان کی بیوی کو ماموں اپنے ساتھ گاؤں لے گئے تھے۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ چودھری صاحب کی اہلیہ نے خلا کا مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ چودھری کے صاحب اپنی بے عزتی کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے اور اسی صدمے میں وہ اپنی جان لے بیٹھے تھے۔ انہوں نے اسی زہر سے اپنا خاتمہ کر لیا تھا جو اپنی بیٹی کے لیے لے کر آئے تھے۔ ساری زمینیں اور جائیدادیں یہیں رہ گئی تھیں اور چودھری صاحب خالی ہاتھ خود اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ واقعہ سب کے لیے ایک نصیحت بن کر رہ گیا تھا۔ اس بات کو کئی سال گزر گئے ہیں اور میں آج بھی اپنے باپ کی جگہ اس قبرستان میں گورکن کی ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔